نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کل یہ بیان چل رہا ہے کہ روحانی بیماریاں کون کون سی ہیں جو انسان کو اللہ سے آخرت سے غفلت میں رکھتی ہیں اور دین پہ چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اس پہ ایک روحانی بیماری دنیا کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر ایک برائی کی جڑ ہے۔ اور دنیا کیا چیز ہوتی ہے؟ جو چیز بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، دین سے ہٹا دے، وہ دنیا ہے۔ اور جو چیز انسان کو دین پر چلنے میں آسانی پیدا کرے، معاون ہو، مددگار ہو، آخرت کی تیاری میں مدد کرنے والی ہو، وہ انسان کا دین۔ اس میں بہت دفعہ انسانوں کو غلطی لگ جاتی ہے، دین کو دنیا سمجھتے رہتے ہیں اور دنیا کو دین سمجھتے رہتے ہیں۔ جیسے عام طور پہ کہتے ہیں حلال روزی کمانا یہ عین دین ہے، عبادت ہے۔ تو نماز چھوڑ کے جمعہ کے نماز ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ہیرا پھیری کر رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، ہیرا پھیری کر کے پیسے کمانا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ محنت کر رہا ہے تو حلال جائز طریقے سے حلال کاروبار کرے، جائز طریقے سے کام کرے، سچائی امانت داری کے ساتھ ہو، تو یہ کاروبار بھی، یہ تجارت بھی دین بن جاتا ہے۔ اور غلط طریقے سے ہو تو فرمایا کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی دنیا داری بن جاتی ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، جیسے بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ذرا یہ تصویر تو اتارنا، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ دعا مانگ رہے ہوتے نہ نماز پڑھ رہے ہوتے، بس تصویر کھنچوانے کے لیے۔ تو یہ نہ کوئی نماز ہے نہ دعا ہے، یہ ریاکاری ہے اور دکھلاوا ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے، روضہ رسول کے سامنے کہتے ہیں میری تصویر ذرا اتارنا۔ تو یہ دین نہیں ہے۔ بظاہر دعا مانگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ گناہ ہے۔ اور جب ایسی بابرکت جگہ پر، ایسی قابل تعظیم مقام کے اوپر اس طرح کی انسان حرکت کرے، روضہ رسول پہ حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے موبائل، اور روضہ رسول کی طرف پشت کر کے اپنی سیلفیاں بنا رہا ہے، پیچھے روضہ رسول بھی آ جائے اور میری تصویر بھی آ جائے۔ تو حقیقت میں یہ عشق اور محبت میں کر رہا ہے، لیکن یہ جہالت ہے اور بے ادبی اور گستاخی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری ہو سلام کے لیے، اور ایک ہاتھ میں جوتے، ایک ہاتھ میں موبائل، اور تصویریں لیتے جا رہے ہیں پورے راستے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تزکیے کے لیے بھیجے گئے، ان کو بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے، برے اخلاق سے، روحانی بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی، ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا، ایسے لوگ تیار کیے جو حقیقتاً مسلمان کہلانے کے حقدار تھے۔ دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے ہوتا تھا۔ تو ہم بھی یہ چند دن جو زندگی کے باقی ہیں ایسے گزاریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت، انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور سونے اور چاندی، خزانوں کی، پیسوں کی محبت، والانعام والحرث، کھیتیوں کی اور جانوروں کی محبت، کسی کو کبوتروں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو ککڑوں کے ساتھ، کسی کو بکروں، چھتروں، گائے، بھینسوں کی محبت، زمینوں کی محبت، یہ چیزیں انسان ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر چیزیں موجود ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو کوئی کھیلنے کی چیز لا کے دیتا ہے بچے کو، اب بچہ اس میں کھیلنے میں لگ جاتا ہے اور اپنے باپ کو ہی بھول جائے، باپ کی طرف توجہ ہی نہ دے، اس کی بات ہی نہ مانے، باپ اگر مانگے یہ مجھے دکھاؤ تو اس کو بھی نہ دے، تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ جس باپ نے اس کو سب کچھ دیا لا کے اس کو توجہ نہیں دے رہا، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، وہ مانگتا ہے تو اس کو دیتا ہی نہیں ہے، یہ بچے کا اس میں نقصان ہے، بے وقوفی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہمیں اور بھی دینے والے ہیں۔ تو جو عقل مندی، سمجھداری کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان رکھے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اور اس سے بھی کئی گنا بہتر اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھا۔ ان چیزوں میں نہ لگ جائے، جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، حوالات میں بند ہیں، کورٹ کچہریوں میں جو بھی لڑائیاں ہیں، یہ سب کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما ہے۔ عورتوں کی محبت، پیسے کی محبت، جس سے بھی پوچھو گے تمہاری لڑائی کیوں ہوئی ہے، کسی نے چوری کی، کسی نے ڈاکہ کیا، کسی نے ہیرا پھیری کی، کسی نے قتل کیا، سب کے پیچھے دنیا کی محبت۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ جو بلڈ پریشر، شوگر، اسپتالوں میں یہ سب سے بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ تو تا دلت آرام یابد اے پسر، بود و نابود جہاں یکسر شمرد، تیرا دل تبھی آرام پائے گا جب دنیا کے ہونے کو نہ ہونے کو ایک ہی جیسا سمجھو۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے کاروبار تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا، باہر سے مال ان کا آتا تھا کہ ایک ملازم نے ان کو خبر دی آ کے کہ جس بحری جہاز کے اوپر ہمارا سامان آ رہا تھا تجارتی، وہ ڈوب گیا۔ تو وہ جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے سر نیچے جھکایا، پھر سر اوپر کیا اور کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑا سا دیر گزری، ایک دوسرا آدمی آیا ملازم، اس نے کہا جی وہ خبر
غلط ہو گئی، جس جہاز پہ ہمارا سامان آ رہا تھا وہ تو صحیح سلامت پہنچ گیا، دوسرا جہاز ڈوب گیا جس پہ ہمارا سامان نہیں تھا۔ پھر انہوں نے سر کو نیچے کیا اور پھر سر اوپر اٹھایا اور الحمدللہ کہا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ ایک عمل کیا ہے، جب ڈوب گیا پھر بھی آپ نے سر کی نیچے کیا، اوپر کیا اور الحمدللہ کہا، اور جب بچ گیا پھر بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ اس میں کتنی ٹینشن، پریشانی، کتنا دکھ اور غم ہے، تو میں نے محسوس کیا کوئی پریشانی نہیں، دنیا کا مال ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا جس نے اتنا کچھ دیا ہے، کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی اثر نہیں ہے، میرے دل پہ، طبیعت پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، تو میں نے الحمدللہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر جب وہ جہاز کے بچنے کی اور سامان پہنچ جانے کی خبر ملی تو پھر میں نے اپنے طبیعت پہ، اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہے، کہ دنیا کا مال ہے، آتا ہے جاتا ہے، آنی جانی چیزیں ہیں۔ تو میں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا۔ تو جو لوگ دنیا کی محبت سے دلوں کو پاک رکھتے ہیں، اس کی ٹینشن ان کو نہیں ہوتی، تو وہ بڑے سکون سے رہتے ہیں۔ ملنی دنیا اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے غلط طریقہ کوئی مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے، کوئی ہیرا پھیری سے کماتے ہیں، کوئی جوڑنے میں ہی مصروف رہتے ہیں، کھاتے پیتے بھی نہیں اور ہر وقت کمانے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ نفرتیں اور توڑ، حسد، بغض، کینہ، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، یہ سب دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت، بزرگان دین کے پاس بیٹھنا، علماء کرام کے پاس بیٹھنا، جن کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اپنی اصلاح کروانا، یہ تبھی ہوگا دنیا کی محبت دل سے نکلے گی۔ آخرت کی محبت، اللہ رسول کی محبت، یہ دونوں محبتیں اکٹھی نہیں ہوتی کہ دنیا بھی محبت، ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، ای خیالست و محالست و جنوں۔ کمینی دنیا کو بھی دل میں بسائے ہوئے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھی چاہتا ہے میرے دل میں آ جائے، تو یہ اکٹھی نہیں ہوتی، ایک آتی ہے دوسری چلی جاتی۔ اللہ رسول کی محبت آئے گی، دنیا کی محبت نکل جائے گی، دنیا کی محبت بسی ہوگی، اس میں اللہ رسول کی محبت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے دل سے دنیا کی چیزوں کی محبت کو نکالے، پوری دھیان توجہ آخرت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اس کی مثال ایسے بزرگ دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے، کھانا پینا ہے، خوشی غمی ہے، شادی بیاہ، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دنیا ان کی محبت اپنے دل میں نہیں بٹھانی۔ جیسے کشتی ہوتی ہے، وہ پانی میں چلتی ہے، دریا میں، سمندر میں چلتی ہے، لیکن اپنے اندر اس کے اگر پانی بھر جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی محبت کو دل میں نہیں جگہ دینی، ورنہ بندہ ڈوب جائے گا، برباد ہو جائے گا، دنیا بھی آخرت بھی اپنی خراب کر لے گا۔ تو دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک ہیں، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، سب سے زیادہ جرائم بڑے بڑے امریکہ کے اندر، ڈاکے، چوریاں، قتل، سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ممالک میں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی اللہ رسول کی محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، بے مقصد زندگی ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیز پہ لڑ کے مر جاتے ہیں۔ ذرا سا غم آیا، ٹینشن آئی، زندگی کا مقصد یہی تھا، دنیا وہ بھی نکل گئی، بندہ کہتا ہے مجھے کیا فائدہ ہے،
کوئی خودکشی کر لیتا ہے، میری مرضی کی شادی نہیں ہوئی، آئے دن خبروں کے اندر کہ مر گیا، حرام موت، کہ لڑکی نے گولیاں کھا لی چوہے مار، اور پھانسی لے کے مر گیا، اس کو بھی گولی مار دی، خود بھی مر گئے۔ یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ دیندار لوگ، اللہ والے، کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ حالات سے متاثر ہو کے انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ بے دین لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ رسول سے غافل ہوتے ہیں، سیکولر، بے دین، جو غلط جگہ کالج یونیورسٹیوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں۔ دینی مدارس والے، اللہ والے، علماء، نیک لوگ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتے، نہ کوئی غلط رستہ کمانے کا اختیار کرتے۔ یہ جتنے بھی ملک کو لوٹ رہے ہیں، چوریاں، ڈاکے، ہیرا پھیریاں، اور ملک کو لوٹ رہے ہیں، اربوں ڈالر قرضے کے کھا جاتے ہیں، یہ سب دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے بے دین لوگ ہوتے ہیں، جو ملک کو تباہی کی طرف، دین کو نقصان، قوم کو نقصان، ملک کو نقصان۔ دیندار لوگ ایسے نہیں کرتے۔ جس زمانے میں جس ملک کے اندر بھی دیندار لوگوں کی حکومت آئی، ملک نے ترقی کی، قوم نے ترقی کی، امن اس علاقے میں قائم ہوا۔ ہم یہ نیت کریں، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، دنیا کی محبت کو نکالیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ دیں گے۔ سب کوشش کریں گے نا؟ تو نیکی کی مجلسوں میں بیٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اصلاحی تعلق، اور ایسی مجالس میں شرکت کرنا، یہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔